السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا دن، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ آج کے دن سے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک، 17 ربیع الاول تک، 12 سے 17 تک یہ ہفتہ اتحاد بھی منایا جاتا ہے کہ رسول مکرم کی ولادت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 اور کچھ کہتے ہیں کہ 17 کے درمیان ہے، 17 میں ہے۔ یہ 17 اور 12 یہ ایک ہفتہ جو ہے یہ وحدت کی مثال بھی ہے، امت واحدہ کی مثال بھی ہے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ایک ہفتہ جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ آج کا دن ہو یا 17 ہو، یہ ولادت محمد مصطفیٰ کا دن ہے، اور میں ہر اس انسان کو آج مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور سچ پر عمل کرنا چاہیے، جو کہتا ہے کہ باطل کے ہم نوا نہیں ہونا چاہیے، باطل کی ہم نوائی ٹھیک نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں ہر اس انسان کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ رسول معظم، نبی مکرم، پیغمبر انقلاب ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، کسی کا مال غصب نہیں ہوا، کسی کو اس لیے قتل نہیں کیا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہر ادیان کے ماننے والوں کو حفاظت میسر تھی، اور ان کے دلوں میں یہ خوف نہیں تھا کہ ہم دوسرے دین والے ہیں تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ یہ کسی کے دل میں بھی یہ خوف نہیں تھا اس دور میں۔ عدل قائم تھا، مساوات تھی، اخلاقیات تھی، محبت تھی، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے دن تھے۔ غلامی سے انسانیت کو نجات کے دن میسر آئے۔ کب؟ دور رسول میں، دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انسانوں کی ذہنی آزادی اور فکری آزادی تھی۔ انسان سوال کرتے تھے، سوال کرنے کے بعد کردار سے مطمئن ہو کر اسلام کی طرف آتے تھے، نہ کہ تلوار کی صورت یا ظلم کی صورت۔ اگر ہم لوگ آج کے دن ظالم سے نفرت کا اعلان کریں، حق سے محبت کا اعلان کریں، غاصب سے نفرت کریں، باطل اور جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے اشخاص سے دور رہیں، یا ان کو اچھی نصیحت کریں، فقط ناصح ہونا بھی اچھا نہیں ہے، کردار کے حوالے سے انہیں اپنی طرف لائیں، تو میرے خیال میں آج کا دن ہمارے لیے مبارک دن ثابت ہوگا۔ ویسے ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ہر شخص امتی نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم امت رسول ہیں، وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہر شخص لفظ امت میں نہیں آ سکتا، لفظ امت میں فقط وہی شخص آ سکتا ہے جو 100% اطاعت پیغمبر کرتا ہے، باقی سب ہم ایسے ڈھکوسلوں سے چمٹے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیں، ہم ایک طرف مظلوم کے حامی ہوتے ہیں اور دوسری طرف ظالم کے ہم نوا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں حق اچھا ہے، دوسری طرف باطل کے وفادار۔ یہ اس دور میں بھی ہے، آج کل بھی ہے، 2-2.5 سال سے یہ چل رہا ہے تمام۔ ہم آج کے دن فیصلہ کریں کہ ہم کس کے ساتھ تھے۔ اگر ہم ظالم کے ساتھ تھے تو آج کی مولود شخصیت، معصوم شخصیت، رسول شخصیت، پیغمبر ہم سے خوش ہوگا؟ ہم نے جھوٹ بول کر کسی کی تذلیل کی ہے،
کسی شخص کو اذیت دی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی پہ ناجائز اور جھوٹی ایف آئی آر کرائی ہے، ناجائز اور جھوٹے اس کے گواہ بن گئے ہیں شواہد کے بغیر، تو آج ہم خوش ہیں کہ ہم امتی ہیں؟ کیا آج اس دن جس شخصیت کی ولادت ہوئی ہے وہ ہم سے خوش ہے؟ اگر وہ ہم سے خوش ہے ہمارے اس کردار پر تو پھر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اگر وہ شخصیت ہمارے اس نیگیٹو کردار پہ خوش نہیں ہے تو ہمیں آج کے دن خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک بار پھر عالم انسانی کے ہر اس انسان کو مبارکباد دیتا ہوں جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، باطل سے پرہیز کرتا ہے، غاصب کے منہ نہیں لگتا، تہمت لگانے والوں سے جان چھڑوا لیتا ہے، حاسد سے بچ کے رہتا ہے، منافق کا طرفدار نہیں، اسے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آج ہم جناب مصطفیٰ خادم صاحب کا کلام پیش کرتے ہیں آپ آخر میں۔ وہ کہتے ہیں حق و باطل ہیک نہیں تھی سکتے، حق باطل ہیک نہیں تھی سکتے، کیا گال کروں الواون دی حالات اجازت نہیں دیندے، حق سمجھن سچ سنواون دی حالات اجازت نہیں دیندے، کوئی مذہبی میل سہاون دی حالات اجازت نہیں دیندے، کہیں جاتے من پر چاون دی حالات اجازت نہیں دیندے، تفریق دی بھا وسماون دی حالات اجازت نہیں دیندے، دو ٹوک نتیجہ سامنے آئے میں سب تاریخاں پھولیا ہیں، حق سچ دے منکر ہتھیں وچ کل پتھر ہن اج گویا ہیں، حق سچ دے منکر ہتھیں وچ کل پتھر ہن اج گویا ہیں، اے سچ ہے اپنے آپ کو ول تاریخ ولا دہریں دی ہے، جائے وقت جتھا حق ظاہر تھے روح باطل دی چڑویں دی ہے، تفریق 73 فرقیں دی تصدیق حدیث کریں دی ہے، سچ کون سول دے سر چاہ کے حق کیڑی قوم لکیں دی ہے، سچ کون سول دے سر چاہ کے حق کیڑی قوم لکیں دی ہے، بت کعبے وچ بھی نہیں بچ دے جد حق دی ذات بنے دی ہے، دل کعبہ ہے این کعبے وچ حق وس دے